کیا مقام ہوگا زکریا کا، کیا مقام ہوگا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربا. دیکھو تو صحیح قرآن کیسے زکریا بلا رہا ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ ہواؤں میں رکھتا، ان کو تو گرم آگ نہ لگتی، ان کو تو لو نہ لگتی، ان کو تو ٹھنڈ نہ لگتی، گرمی نہ لگتی، سردی نہ لگتی. ادھر آؤ میں آپ کو 2000 سال پیچھے لے جاؤں. دیکھو ماضی کے دھندلکوں میں غور سے کہ یہ دربار ہے، یہ زکریا ہے، اور یہ اس کے سر پر آرا 2 کافروں کے ہاتھ میں ہے جو اس کے سر پہ یوں چلا رہے ہیں. آرے سے چر گئے، اف نہ ہوئی، اف نہ ہوئی، 2 ٹکڑے کر کے گرا دیے گئے. کوئی نہیں پیچھے دیکھنے والا، کوئی نہیں اس نظام کے اوپر نگہبان اور نگران اور حکمران. کیا یہ ظلم کی راتیں ایسے چلیں گی؟ کیا ظالم کو کوئی نہیں پکڑے گا؟ رات کا رونے والا رو رہا اور رات کا شرابی شراب پی رہا، پاک دامن مسلح پہ ہائے ہائے کر رہا، زانی کسی فاحشہ عورت کے پہلو میں اپنی لذتیں پوری کر رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. حلال کھانے والا بچے کی دعا کے لیے پیسہ کوئی نہیں، پریشان بیٹھا ہے، پیسے کوئی نہیں، دوائی کہاں سے لوں، بچہ تڑپ رہا ہے. حرام کھانے والے کے بچے امریکہ سیر کرنے جا رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. حرام کھانے والا اپنے بچے کو حلال کھانے والا اپنے بچے کو ایک چھوٹے سے اسکول میں داخل نہیں کر سکتا، فیس کوئی نہیں. حرام کھانے والے کے بچے 10-10 ہزار مہینے کی فیس ادا کر کے اسکول پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. حلال کھانے والے کو سائیکل نصیب نہیں، حرام کھانے والا ہر سال نیا ماڈل گھر میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. سودی کاروبار والے کے لیے دنیا کی نعمتیں کھچی چلی آ رہی ہیں. حلال کمانے والا شام کو جا رہا ہے، پتہ نہیں بچے کی روٹی بھی پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا. کیا اوپر کوئی نگہبان نہیں ہے؟ کیا وہ عاجز ہو گیا ہے؟ کیا وہ کمزور ہو گیا ہے؟ کیا حکومت کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہے؟ کیا اس کے علم میں کمی آئی ہے؟ یا اقتدار میں کوئی ذوف آ گیا ہے؟ یا زمانے کے گزرنے سے گردش ایام نے یا سائنسی طاقتوں نے اسے کوئی ڈرا دیا ہو؟ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر. اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے، یہاں فیصلے ظاہر نہیں ہوتے، یہاں فیصلے ظاہر نہیں ہوتے. اپنے نبی کو تو دیکھو، طائف کے بدماشوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور کائنات کی افضل ترین، جس پر ہم کیا ہیں، جس پر انبیاء بھی قربان ہو جائیں تو بھی اس کی شان کا حق ادا نہ ہو سکے. ہم نہیں، جس پر خلیل اللہ کا خون بھی قربان کر دیا جائے تو اس کے خون کا قطرہ نہ بنے. کلیم اللہ فدا ہو جائے تو خون کا قطرہ نہ بنے. روح اللہ فدا ہو جائے تو خون کا قطرہ نہ بنے. انبیاء کی بوٹی بوٹی ہو جائے اس پر تو اس کے خون کا قطرہ نہ بنے. اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی سارے انبیاء کے خون سے مقدس ہے. چل جائے کہ میں اور آپ، ہما اور شما، ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں. جس کے وجود کی اللہ قسمیں کھائے، لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم، جس کے شہر کی اللہ قسم کھائے، وہذا البلد الامین، جس کی رسالت پہ اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسم کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قسمیں کھائے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، جس کے اخلاق پر اللہ تعالیٰ قسمیں کھائے، نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. جس کو راضی کرنا اللہ اپنا کام بنائے،
سارے جہان سے کہا مجھے راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کو دوڑ لگوائی, ہانپتے کانپتے طور پہ آئے. ارے موسیٰ میرے کلیم بھاگ کے کیوں آیا؟ موسیٰ بولے اجلت الیک رب لترضی, مولا میں بھاگ کے آیا تاکہ تو خوش ہو جائے, تاکہ تو راضی ہو جائے. ہمیں کہا ورضوان من اللہ اکبر, یاد رکھنا میری رضا ہی اصل چیز ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, یاد رکھنا میری رضا ہے, میری رضا نہیں تو کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. مردود ہو مردود ہو مردود ہو, جو سارے جہان کو, بحر و بر کو, عرش و فرش کو, ذرے اور آفتاب کو, ذرے اور سارا کو, ڈھیلے اور زمین کو, کنکر اور پہاڑوں کو کہے مجھے راضی کرو, مجھے راضی کرو, مجھے راضی کرو. وہ اللہ, اس مدنی مدینے والا, یہ مکی یہ مدنی, یہ عربی یہ مزری, حجازی ترازی, ہاشمی قرشی, اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے سوف یؤتیک ربک فترضی, میں تجھے راضی کروں گا, میں تجھے راضی کروں گا, میں تجھے راضی کروں گا. میں نے تمہیں راضی کرنا ہے, اتنا راضی کروں, اتنا اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے, تو خوش ہو جائے. جس کی رضاؤں کے پیچھے اللہ ہو, جس کی خوشیاں اللہ چاہے, پھر طائف میں کت پتھر کیوں پڑے, پھر خون و خون کیوں ہوئے, پھر فوارے کیوں چھوٹے, پھر بے بسی کی تصویر کیوں بنے. زمین کانپ اٹھی, آسمان لرز گیا, پہاڑ چیخ اٹھے, زمین رونے لگی, آسمان رونے لگا. میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں, حدیث بتا رہا ہوں. زمین رو پڑی, آسمان رو پڑ, دجت وجت ملائکۃ السماوات السبع, ساتوں آسمان کے فرشتوں کی ہائے ہائے ہو گئی. وہ طائف کے پہاڑ وہ رو پڑے, زمین رو پڑی. یہ کیا دنیا ہے کہ اتنے عظیم کو اتنے اوباشوں سے پتھر مروائے جا رہے ہیں. کا معیار فتح نہیں ہے, شکست کا معیار حق نہیں ہے. شکست کھا گئے, اس کا معیار باطل نہیں ہے. شکست کھا گئے, اس کا یہ باطل کا معیار نہیں ہے. آؤ یہ دیکھو دیکھو, عہد میں شکست ہو چکی ہے. یہ آپ کے نبی کو پتھر پڑ چکے ہیں, دانت ٹوٹ کے باہر آ چکے ہیں, کڑیاں اندر گھس چکی ہیں. 1 مہینہ کندھا ایسا زخم لگا. عبداللہ ابن القمیہ کی جو تلوار پڑی, 1 مہینہ وہاں زخم کا نشان پڑا رہا. یہ دیکھو چچا حمزہ سید الشہداء کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے, ناک کٹ چکا ہے, کان کٹ چکے ہیں, سینہ چیرا جا چکا ہے. تو کیا مکے والے حق پر ہیں اور حمزہ باطل پر ہے؟ اس کی لاش کو دیکھ کر حضور وہ روئے. کبھی آپ سے رونا ثابت نہیں, ہچکیوں کے ساتھ اور آواز کے ساتھ. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی آواز نکل رہی تھی رونے کی وجہ سے. اور تو اور جبریل کو آنا پڑا. جبریل یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا نہ روئیں, ہم نے آپ کے چچا کے لیے عرشوں پہ لکھ دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی, حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. الا یا ہاشم الاخیار صبرا فکل فعالکم حسن جمیل بکت عینی وحق لها البکاء. عبداللہ ابن رواحہ کا قصیدہ ہے, میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو قصیدہ سناتا. جس پر پرائے رو پڑے اس پر نبی کیا رویا ہوگا اور کیسے دکھ آئے. تو کیا حمزہ شکست کھا گئے تو باطل پہ ہیں اور مکہ والے جیت گئے تو حق پر ہیں. ظلم اور ستم کی کہانیاں جنم لیتی رہیں گی اور مظلوم کی ہائے اس فضا میں امانت کے طور پر کھڑی رہے گی. یہاں عدل کی داستانیں رقم ہوتی رہیں گی اور یہاں تقوی کی کہانیاں جنم لیتی رہیں گی اور مرتی رہیں گی. اور ایک دن اللہ کے فیصلے کے لیے خود آنے والا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان, سنفرغ لکم ایھا الثقلان, میں عنقریب تمہارے لیے فارغ ہونے کے لیے آ رہا ہوں میں خود فیصلے کرنے. مجھے پتا ہے میرے نبی کا کتنا خون بہا ہے. جاؤ دیکھو تو صحیح اس کی بے بسیاں, گر گئے, بے ہوش ہو گئے. عبداللہ ابن رواحہ نہ ہوتے, عبداللہ زید ابن حارثہ تو پتہ نہیں وہ کیا سے کیا کر دیتے. زید ابن حارثہ نے کندھے پہ اٹھایا, دوڑ لگائی. سامنے باغ تھا, کس کا؟ جانی دشمن عتبہ کا باغ تھا, جانی دشمن کا باغ تھا. پناہ لیے بغیر چارہ تھا, اسی میں گھس گئے. آپ کو جا کے لٹایا. آپ بے سدھ تھے, جس کے دکھوں کو دیکھ کر جانی دشمن کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا. عتبہ کی ہائے نکل گئی. جو دن رات قتل کے در پہ تھا کہ اب تو موقع تھا, بے ہوش ہیں, تلوار کا ایک بار کافی ہے.
ایسا ستایا گیا کہ جانی دشمنوں کے بھی ہائے ہائے ہو گئی. اور کیا وہ ظالم کو پتہ کیا ہوا؟ مارا تھا بنو ثقیف نے، اور یہ قریشی، عتبہ بھی قریشی، پھر قریب ترین رشتہ وہ بنو ہاشم، یہ بنو امیہ، ایک باپ کی اولاد. تو خون نے جوش مارا ہے قریشی کو ثقیف نے مار دیا. تو ایک دم حرکت، خون نے جوش مارا، بھاگا، انگور توڑنے لگا. خود عرب وہ متکبر قوم تھی جو غلاموں کو پاس بٹھا نہیں سکتے تھے، آج خود انگور توڑ رہا اور پھر چلا کہ میں پہنچاؤں خود. پھر شرم آڑے آ گیا، غلام کو بلایا کہ یہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، ان سے کہنا تمہیں میں رشتے داری کا واسطہ دیتا ہوں، میرا ہدیہ رد نہ کرنا، کھا لینا. کیا وہ ظلم ہوا ہوگا جس نے قاتلوں کو بھی رلا دیا؟ قاتل کے لیے تو موقع ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ کھل چکا ہے، جس کے زخموں کو دیکھ کر پتھر بھی پگھل گئے. اور ان کا حال دیکھو، وہ انگور لے کر آیا، اپنے زخم بھول، انگور بھول، اس کو دعوت دینے لگ گئے. وہ نہیں مانے تو شاید یہی مان جائے. بھائی تو کہاں کا ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا. کہنے لگا آپ کو کیا پتا یونس کون ہے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. پھر آپ نے سورہ یونس تلاوت فرمائی تو آپ کے پاؤں چومنے لگا، مسلمان ہو گیا، آپ کو اپنے زخم کھل گئے. پھر یہاں دعا کی ہے، دعا سنو، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، میں اور کسی سے گلہ نہیں کرتا پر تجھ سے گلہ ضرور کرتا ہوں. یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں کیسے لوگوں میں بے قیمت ہو گیا؟ میری تدبیر کمزور. دیکھو میری اس سے بڑی کوئی تدبیر والا ہوگا، میری تدبیر کمزور، میرے کام میں کمی مانتا ہوں. پر یا اللہ یوں مجھے لوگوں کے سامنے پتھر کھانے پڑے. تو دیکھ ہی رہا ہے. الی من تکلنی، یہ تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا؟ یہ تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا؟ الی بعید یتجہمنی، ایسا ناقدر شناس جو مجھے پہچانتا نہیں. اور عدو ملکتہ امری، ایسا دشمن جسے تو نے میرے سر پہ چڑھا دیا. ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اے میرے مولا میرے اس دکھ درد پر اگر تو راضی ہوتا ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیتک تحلو والایام مریرتن ولیتک ترضا والانام غضاب. پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو راضی ہے تو مجھے سارے سودے منظور ہیں. ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. سارا جہان ٹوٹ جائے، تو مجھ سے جڑ جائے، مجھے یہ سودا منظور ہے. یہ جہان فیصلوں کا نہیں ہے، اللہ کا ایک دستور ہے، یاد رکھنا بھائیو. ہاں وہ آزماتا ہے. جب اس دھرتی پر حضرت حسین کا خون گر رہا تھا تو اس سے مقدس خون اور کائنات میں کسی کا نہیں تھا. جب اس کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے تو ان سے زیادہ معصوم بچے کائنات میں اور کوئی نہیں تھے. یہ اس گھر کی چادر تار تار ہوئی ہے جس گھر جیسا گھر اللہ نے دنیا میں کوئی بنایا ہی نہ تھا. یہ وہ گردن تھی، یہ وہ ہونٹ تھے جس پر چھڑیاں پڑ رہی تھیں، جن ہونٹوں کو حضور نے اپنے ہونٹوں سے چومنے کا شرف بخشا تھا. جس سینے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، یہ وہ سینہ تھا جو نبی کے سینے سے گھنٹوں چپکا رہا تھا. جن ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، یہ وہی ہاتھ تھے جن کو اللہ کا نبی ہاتھوں میں لے کر چومتا تھا. اگر یہ دنیا حق و باطل کے نکھرنے کی جگہ ہوتی اور فیصلے کی جگہ ہوتی
تو یزید خاک و خون میں لوٹتا، شمر بن زیاد خاک و خون میں لوٹتے، اور حسین کا سر بلند ہوتا، بلند تو ہوا پر نیزے پہ بلند ہوا۔ اور جب یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا ہے تو مقدس ترین جماعت، آپ ایک جگہ سے گزرے ہررا سے تو آپ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس جگہ پر میری امت کے بہترین انسانوں کا خون بہایا جائے گا۔ اور جب یزیدی لشکر مدینے پہ حملہ آور ہوا ہے تو صحابہ کی اولادیں 3000 ابنائے صحابہ اور صحابہ اس میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ صحابہ سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور وہ ظالم مسلم بن عقبہ جو اس وقت لشکر کا امیر تھا، اللہ نے دیکھو اللہ نظام کیسے چلا رہا ہے۔ مدینے سے نکلا وہ مر گیا، مر گیا، اب یار علی پہ پہنچا مر گیا۔ مدینے والے رش کر کے گئے کہ اس کی قبر کو نکال کے سولی پہ لٹکائیں، اس کی قبر سے لاش کو نکال کے سولی پر لٹکائیں۔ جب جا کے قبر کھودی تو اس کی ساری قبر انگاروں سے بھر چکی تھی اور اس کی لاش اس میں خود انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ یہ انگارے پہلے کیوں نہ برسائے؟ یہ انگارے پہلے کیوں نہ برسے؟ کہ دنیا امتحان ہے، دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ابن زیاد قتل ہوا اور اس کا سر لایا گیا کوفے میں تو ایک سانپ آیا اور اس کی ناک میں سے گھسا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ سانپ پہلے کیوں نہ ڈسا اس کو؟ اس سانپ نے پہلے کیوں نہیں ڈسا؟ نہیں، یہ دارالامتحان ہے، جزا سزا کا مقام نہیں ہے۔ یہاں اپنے یوں سولیوں پہ لٹک جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا اندر کوئی نہ آئے، ایک فرشتہ آیا، ایک عام فرشتہ میرے پاس ہے مقرب۔ اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، اندر جانے کا رش کیا، ام سلمہ نے روکا، انہیں ہاتھ چھڑایا اور اندر۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہ کر سکی، اندر چلی گئی۔ دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا اور آپ رو رہے، زار و قطار رو رہے۔ میں ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے خبر دے کر گیا ہے میری امت میرے اس شہزادے کو قتل کر دے گی۔ بددعا کیوں نہ کر دی؟ ان کی نسل مٹ جاتی، وہ پیدا نہ ہوتے۔ نہیں، یہاں کربلائیں زندہ ہوتی رہیں گی، یہاں اولادوں کے سر نیزوں پہ چڑھتے رہیں گے۔ ہر زمانے میں اس امت کی بہار ہی اس میں ہے، اس امت کی بہار۔ ہاں، گلاب کا پھول سرخ ہوتا ہے پانی پی کر، اسلام کا پھول سرخ ہوتا ہے اس امت کا خون پی کر۔ جب کبھی اولادوں کے ٹکڑے ہوں تو حسین کے ٹکڑے یاد کروائے جائیں گے، جب کبھی اور بیٹیوں کی عزت تار ہو تو زینب کی فریاد یاد کروائی جائے گی کہ اتنی مقدس ترین ہستیوں کے ساتھ بھی یہاں ظلم و ستم ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک دن فیصلے کا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ مسلمانوں کی پکڑ فوری ہوتی ہے اور کافر کو مہلت ملتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ مسلمان کی پکڑ فوری، کافر کو مہلت۔ مسلمان کا قانون سنو قرآن سے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں تھوڑے تھوڑے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر سکو۔ کافر کا قانون سنو، کافر کا قانون سنو، ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون۔ انہیں چھوڑ دو، انہیں ناچنے دو، انہیں کودنے دو، اس دن کا انتظار کرو جس دن میں خدا کے فیصلہ کروں گا۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا۔ چھوڑ دے میرے حبیب ان کی کہانی، میں جانوں اور یہ جانے کہاں
ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. ان کو میرے پاس آنے دو، پھر تو دیکھنا کہ کیسی بیڑیوں میں، کیسی ہتکڑیوں میں، کیسی زنجیروں میں، کیسی آگ میں یہ گرتے ہیں، یہ جلتے ہیں، نہ مریں گے نہ عذاب کم ہوگا. صبر کرو، ذرا صبر کرو، ذرا صبر کرو. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. انہیں چھوڑ دو، انہیں ناچنے دو، انہیں بدماشی کرنے دو. ایک وقت آ رہا ہے، ایک وقت آ رہا ہے جب ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازیدا کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. یہ ساری کی ساری آیات بتا رہی ہیں کافر کی چھٹی، کافر کو مہلت، کافر کو ڈھیل. کس دن کے لیے؟ کس دن کے لیے؟ یا اللہ تو پکڑتا کیوں نہیں؟ ہماری تو چیخ و پکار ہے. لا تحسبن اللہ غافلا، مجھے غافل نہ سمجھو. عما یعمل الظالمون، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں تو پھر کب ہوگا؟ کانما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. آ رہا ہے دن، آنکھیں پھٹ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، نظریں جھکے، سر جھکے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، نظر جھپک نہیں سکے گی. افئدتہم ہوا، دل ان کے اڑ رہے ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انذر الناس، کہو ان کو کہو یوم یاتیہم العذاب، جس دن وہ عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا، اس دن کافر بولے گا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. مولا چھٹی دے، مولا مہلت دے، مولا توبہ کرتا ہوں، اب تیری مان کے آؤں گا. جواب سنو، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں، ہے کوئی ہماری ٹکر میں، ہے کوئی ہمارے جیسا، ہے کوئی ہمارے جیسا، ہے کوئی ہمارا ہمسر، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں. وہ تمہاری قسمیں کہاں چلی گئیں؟ قسمیں کہاں چلی گئیں؟ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، حالانکہ تم سے پہلے بھی ظالم آئے تھے، انہی کے تختوں پر تم بیٹھے، انہی کی سلطنتوں کو تم نے آباد کیا. وتبین لکم کیف فعلنا بہم، تم نے تاریخ پڑھی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وضربنا لکم الامثال، کہانیاں مثالیں دے کر میں نے سمجھایا تھا. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال. بڑی بڑی تدبیریں چلی. انسان تو انسان ہیں، وہ تو پہاڑوں کو ہلا کے رکھنے والے تھے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، یہ نہ سمجھنا کہ میں وعدہ خلاف ہوں، میں وعدہ خلاف ہوں. اللہ تو نے تو کہا تھا ان جندنا هم الغالبون ان جندنا هم المفلحون، میرے لشکر کامیاب، میرے لشکر غالب. تو یہ کیا ہو گیا؟ نبی سولیوں پہ لٹک گئے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، نہ سمجھو کہ میں وعدہ خلاف ہوں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والا، عزت والا. کس دن؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. صبر کرو، صبر کرو، ایک دن آئے گا آسمان پلٹ جائے گا، زمین پلٹ جائے گی اور تم سب یوں نکل کے باہر آ جاؤ گے. فتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. آج دیکھو کافر کی گردن میں توق، ہاتھ میں کڑی، پاؤں میں بیڑی. سرابیلہم من قطران، ان کو تار کول کی دہکتی ہوئی تاروں کا لباس، شلوار پہنا دی جائے گی.